اللہ کا نور برستا ہے۔ جو شخص ظہر کی نماز کے بعد یہ آیت 7 بار پڑھے گا، اللہ 7 زمین 7 آسمان کا نور اسی وقت اسے عطا کرے گا۔ ناظرین محترم، نماز اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے اور اس کی 5ویں فرض نمازیں مسلمان کی روحانی زندگی کا مرکز و محور ہیں۔ ان میں ہر نماز کی اپنی ایک خاص اہمیت اور مقام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر میں حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں: اے مریم، فرما بردار رہنا اپنے رب کی اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ زمین پر بیت اللہ شریف کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی اور عبادت ہی کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ قرآن مجید کے سینکڑوں مقامات پر نماز کی ادائیگی کی تلقین کی گئی اور نماز احسن اور درست طریقے سے ادا کرنے کے حوالے سے بہت سے مقامات پر مختلف انداز میں ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر میں ارشاد فرماتے ہیں: اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر میں ارشاد ہوا: حفاظت کرو نمازوں کی اور درمیانی نماز کی، یعنی نماز عصر، اور کھڑے ہوا کرو اللہ کے سامنے ادب و نیاز سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں پر نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا، وہیں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی حفاظت کے حوالے سے نمازوں کو وقت مقررہ پر ادا کرنے کی بھی تلقین کی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر میں ارشاد فرماتے ہیں: بے شک نماز ہے مومنوں پر فرض مقرر اوقات میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ساتھ بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ اس نے نسائی میں حدیث نمبر ہے کہ مجھے دنیا کی چیزوں میں عورتیں اور خوشبو بہت محبوب ہیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں کر دی گئی ہے۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر تمہارے گھر کے سامنے کوئی نہر بہتی ہو تو تم میں سے ہر کوئی ہر روز 5 بار اس میں غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا: نہیں، اس کے بدلے پر کوئی میل نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صحیح مسلم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو نمازوں کی حفاظت کرے تو 5 نمازیں اور جمعہ کے بعد دوسرا جمعہ پڑھنا گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، بشرطیہ کبیرہ گناہ نہ کیے جائیں۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے، یعنی فجر اور عصر۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تک تم اپنے مصلی پر ہو اس وقت تک فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ نمازی بے وضو نہ ہو جائے۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص عشاء کی نماز باجماعت پڑھے تو گویا وہ آدھی رات تک قیام کرتا رہا۔ جو شخص صبح کی نماز باجماعت پڑھتا ہے تو گویا اس نے ساری رات قیام کیا ہے۔ صحیح ابن حبان میں سیدنا برار بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان ایک سے دوسرے کونے تک چلتے اور ہمارے کندھوں، سینوں اور ہاتھ لگا کر سیدھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تم باہم اختلاف نہ کرو وگرنہ تمہارے دلوں میں اختلاف ہو جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ اور فرشتے پہلی صف والوں پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ صحیح ابن خزیمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صفوں کو درست کرو، کندھوں کے درمیان برابری کرو، صفوں میں خلا کو بند کرو، اپنے ساتھیوں کے لیے نرمی پیدا کرو اور شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑو۔ جو صفوں کو ملاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ملاتا ہے، جو توڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دیتا ہے۔ سنن ترمذی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فجر کی 2 رکعت سنتے دنیا و مافیہ سے بہت بہتر ہیں۔ ترغیب و ترہیب میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص مسلسل 40 روز تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دیتا ہے، ایک جہنم سے آزادی اور دوسری منافقت سے آزادی۔ نماز تو نماز رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی سے اس قدر محبت تھی کہ آپ بلا عذر جماعت سے پیچھے رہنے والوں کے بارے میں شدید غصے کا اظہار فرماتے تھے۔ اس حوالے سے صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ایک نماز میں غیر حاضر پایا تو فرمایا، میں نے سوچا کہ کسی آدمی کو لوگوں کی امامت کرانے کا حکم دوں، پھر دوسری طرف سے ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز سے پیچھے رہتے ہیں، اور ان کے بارے میں حکم دوں کہ لکڑیوں کے گٹھے سے آگ بھڑکا کر ان کے گھروں کو ان پر جلا دیں۔ ان میں سے اگر کسی کو یقین ہو کہ نماز میں حاضری سے اسے فربہ ہڈی ملے گی تو وہ اس میں ضرور حاضر ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد عشاء کی نماز تھی۔ اثر حاضر کے مسلمان کو نمازوں کو اسی طرح اہمیت دینی چاہیے جس طرح کتاب اللہ اور سنت نبوی شریف میں اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد فجر کی نماز اپنے بستر، ظہر کی نماز اپنی دکان، عصر کی نماز کاروباری مصروفیت، مغرب کی نماز شام کی سیر اور عشاء کی نماز کسی نہ کسی تقریب میں گنوا بیٹھتی ہے۔ کل قیامت کے روز ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے اپنے طرز عمل کے حوالے سے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ نماز کو ہماری ترجیح ہونا پڑے گا۔ اگر ہم نماز کو ترجیح دیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اللہ کی مدد اور نصرت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر میں کچھ یوں بیان فرماتے ہیں، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام اہل ایمان کو نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے، اگر آپ مالی طور پر بہت ہی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں، یا آپ بے روزگار ہیں، آپ کو جلدی روزگار نہیں مل رہا، یا آپ کے گھر میں تنگ دستی نے گھیرا ڈال رکھا ہے، یا آپ قرضے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، قرضہ آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی مالی پریشانی کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے، آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ گھر میں رزق کی جو بھی تنگ دستی ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی رزق کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ اس عمل کو جس بھی بھائی نے، بہن نے پڑھا ہے، انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ وظیفہ ان کے لیے بہت ہی زبردست ہے جو مالی پریشانی کا بہت سامنا کر رہے ہیں، جو قرضے کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ یہ عمل کرنے سے آپ کا لینے والا ہاتھ دینے والا ہاتھ بن جائے گا انشاءاللہ۔ جو بھی آپ کی پریشانی ہوگی، مشکلات ہوں گی، اللہ غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بے شمار نعمتیں بنائی ہیں۔ اگر ہم سوچیں تو ہمارے جسم کا ایک ایک بال اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، تو کبھی ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ اگر تم میری رحمتوں کا شمار کرو تو ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ انسان وہ ہے جو اپنے مالک کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کر کے اس کا شکر بھی کرے، اور جو لوگ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ ان پر راضی ہو کر ان کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم شکر کرو گے تو ہم تم کو مزید عطا کریں گے، اور اس کے برعکس جو لوگ اس کا دیا ہوا بھی کھاتے ہیں اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے، ان لوگوں پر اللہ شدید عذاب دیتا ہے۔ ہمیں اللہ کی نعمتوں کو سوچنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اگر ہم میں فکر پیدا ہوگی تو ہم دینے والے محسن کا شکریہ بھی ادا کیا کریں گے اور دل سے نعمتوں کی قدر بھی کریں گے۔ ان کے دینے والی ذات سے بھی پیار بڑھ جائے گا۔ ہم زبان سے بھی الحمدللہ کہیں گے، اعضاء سے بھی اس نعمتوں کا شکر، اس کی عبادت کر کے کریں گے۔ جب انسان کو اللہ نعمتیں عطا فرماتا ہے تو وہ اللہ کا احسان مان کر اس ذات کا فرما بردار بننے کی بجائے اس کی دی ہوئی نعمتوں کی بے قدری کرتا ہے۔ نافرمان کو اللہ ڈھیل دیتا ہے اور اس کو مختلف اشاروں سے سمجھایا جاتا ہے کہ یہ کفران نعمت مت کرے اور احسان مان کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن جائے۔ نافرمان بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ عمل برا ہوتا تو مجھے سزا ملتی، جو نہیں ملی، اور اس طرح اس کی جرات بڑھ جاتی ہے، اس کی نافرمانی کی حد نہیں رہتی اور بلاؤں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اگر اس پر بھی انسان نہ سمجھے تو اس سے آخرت کی نعمت یعنی مغفرت، اجر و ثواب سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ انسان کو بغیر مانگے اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ان نعمتوں کے حصول کے باوجود انسانوں کی بڑی تعداد ظلم اور ناشکری کے راستے پر چلتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں انسانوں اور جنات کو تکرار کے ساتھ مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے اندر داخل ہو جائے۔
ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس کی برکت زمین و آسمان کے درمیانی خلا کو پر کر دیتی ہے۔ دوسری بار الحمدللہ کہنے سے انوار 7ویں طبقے آسمان سے لے کر 7ویں طبق زمین تک بھر جاتے ہیں۔ تیسری مرتبہ الحمدللہ کہنے سے اللہ خود اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ انسان بڑا ناشکرا ہے، اس کی حرص اس کو نعمت کی قدر نہیں کرنے دیتی۔ جو تقدیر میں نہیں اس کو نعمت سمجھتا ہے اور اس کے لیے تدبیر کرتا پھرتا ہے۔ نعمتیں ملنے سے قبل اور بعد قبل کی وہی حالت رہے جو پہلے تھی۔ اگر اللہ کو چھوڑ کر نعمتوں میں مشغول رہے اور اس کو بھول جائے تو وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ اسی طرح حسد اور ناشکری بھی نعمتوں اور نیکیوں کو برباد کرنے والی ہیں۔ جب بھی اللہ کوئی خدمت اپنے بندوں کو عطا فرمائے تو اس کا یہ شکریہ کہ الحمدللہ کہے، یہی اصل شکر ہے۔ بہت سی چیزوں کو برا خیال کرتا ہے، حالانکہ اس میں ہی اس کا فائدہ ہے۔ انسان کو شریعت کی پابندی کرنی چاہیے اور ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے دنیا میں تو عزت و کامیابی عطا ہوگی ہی، آخرت میں بھی اس کا بہت اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ کا شکریہ کہ اہل دنیا سے اچھا برتاؤ رکھا جائے اور دل سے اللہ اللہ کیا جائے۔ اللہ کی نعمتوں کی دل سے قدر کر کے اس کی نعمتوں کو اس کی فرمانبرداری میں صرف کرنا چاہیے۔ اس کی مخلوق کی خدمت کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ جب بندہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کر کے ان پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کا صلہ یہ ملتا ہے کہ نعمت کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیٹ بھر کے شکر ادا کرنے والے شاکر کا مقام روزہ رکھنے والے صابر کے برابر ہے۔ حضرت کعب کا قول ہے کہ اللہ دنیا میں بندے کو جو نعمت دیتا ہے اور وہ اس کا شکر گزار ہوتا ہے تو اللہ اس کا نفع دنیا اور آخرت میں دیتا ہے، اور جو شکر گزاری نہ کرے تو دنیا میں ہی اس سے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے اور آخرت میں اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ حضرت کبریٰ صدقہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نعمت کی قدر نہیں کرتا، اس سے نعمت اس طرح سلب کی جاتی ہے کہ اس کی خبر تک نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہی ہے جس سے انسان کے رزق اور مال اولاد میں برکت پڑتی ہے اور ناشکرے کو کچھ نہیں ملتا۔ ہمارے ہاں یہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری محنت کا ثمر ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اسے نعمت خداوندی سمجھ کر اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر کوئی نعمت واپس لی جاتی ہے تو انسان فوراً اس کی ناشکری کرتا ہے۔ یہ حرکت عقاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا اہل ایمان اور مومن کا شیوہ ہے۔ اللہ ہمیں اپنی سب نعمتیں عطا فرمائے اور ان نعمتوں کا شکر کرنے والا شاکر بندہ صابر مسلمان بنا دے، آمین۔ محترم ناظرین، ہمارے نبی نے قسم اللہ کی کھا کر فرمایا کہ جو بھی اس تسبیح کو پڑھے گا اس کی پریشانی اللہ تعالیٰ خود جلد از جلد دور فرما دیں گے۔ تمام ناظرین ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، اگر پہاڑ کی جتنی بھی مصیبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ وہ مصیبت ختم کر دیں گے۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر پہاڑ سے زیادہ پریشانی ہو، اگر آپ صدقے دل کے ساتھ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی مکمل طور پر یہ پریشانی ختم ہو جائے گی، خواہ وہ پیسے کی پریشانی ہو یا گھر کے اندر اور کوئی پریشانی ہو۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا، آپ کے گھر کے اندر پہاڑ سے بھی زیادہ اور اگر کوئی پریشانی ہوئی تو انشاءاللہ سب ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ میرے نبی کا بتایا ہوا ایک وظیفہ ہے، میرے نبی کی بتلائی ہوئی یہ قرآنی تسبیح ہے۔ اگر اس کو آپ صدقے دل کے ساتھ خالص نیت کے ساتھ اور بالکل اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر عاجز ہو کر یکسوئی کے ساتھ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب دل میں رکھ کر اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ پاک کے حکم سے انشاءاللہ العزیز آنکھ جھپکنے تک آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت دلوں کو بدل کے رکھ دیں گے۔ قرآن مجید کے اندر بڑی پاور ہے، بڑا راز ہے اور اس کے اندر بڑا جلال ہے، اس کے اندر بڑا کمال ہے۔ محترم ناظرین، ہر تکلیف و آزمائش اور سہولت و خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے پریشانیوں اور مصائب کا حل رجوع اللہ ہے، یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہوں اور اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیجئے، گویا اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑیں گے۔ نیز اس کے ساتھ شکر گزاری کی کیفیت پیدا کیجئے۔ بظاہر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نعمت حاصل نہیں اور ہر طرف سے ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، جبکہ ہر آن و ہر لحظہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس لیے ظاہری میں پریشانی ہی
کیوں نظر نہ آئے، بندے کا کام ہر وقت مالک کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے انعامات میں اضافہ فرمائیں گے اور دنیاوی پریشانیاں بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے عمل کی جانب کہ آپ نے وہ کون سی آیت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ظہر کے وقت یہ آیت 7 مرتبہ پڑھتا ہے تو اسے 7 زمینوں 7 آسمانوں کا نور اسی وقت اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اس آیت کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگے گا وہ دعا اسی وقت قبول ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی فوراً ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو ہدایت، رحمت، شفا اور نور ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ 1 مرتبہ میں بھی پڑھ کر سناتی ہوں، آپ سماعت فرما لیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کی قدرت اور علم کے بارے میں ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور قائم رکھنے والا ہے، اسے نیند یا اونگ نہیں آتی۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے، کوئی بھی اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا۔ اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ اس کا کرسی یعنی اختیار و سلطنت آسمانوں اور زمین پر چھایا ہوا ہے۔ ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، وہ سب سے بلند و بالا اور عظیم ہے۔ ناظرین، آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ ہی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے، اور اس کے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے شروع وظیفہ کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ آیت الکرسی کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایسی چیز بتائیں جس سے نفع ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھا کرو، کیونکہ آیت الکرسی پڑھنے سے انسان کی اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں رہتی ہے اور اس کے گھر پر یہاں تک کہ ہمسایہ اور ان کے گھر کے بھی حفاظت میں ہوں گے۔ ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں، رزق کی تنگی ہے یا نہیں، گھر میں غربت ہے، فقر و فاقہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ تو آیت الکرسی ظہر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ لازمی پڑھیں، 7 زمین 9 7 آسمانوں کا
اور اللہ پاک آپ کو نور عطا فرمائیں گے، دنیا کی ہر چیز آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اور ناظرین جو اب یہ عمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، جیسے ہوائیں موسموں کا رخ بدلتی ہیں ویسے ہی دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعائیں لینے والا اور دینے والا بنا دے۔ مسکراہٹ زمین پر تاروں کی طرح بکھرے، دعائیں بارشوں کی طرح ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعا، توبہ اور شکر کی توفیق عطا فرمائے اور قبولیت، بخشش اور نعمت سے محروم نہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں، محبتیں اور خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔